ہیڈنگ ہندو سیکولرزم۔ ایک اور تصور بھی ہم واضح کر لیں کہ ہندوستان کے ہندو کیسے ہیں۔ کیا ہندوستان کے ہندو سیکولر ہیں، ٹالرنٹ ہیں؟ جی نہیں، سب نہیں۔ اور مودی اور توگڑیا، ٹھاکرے اور گری راج، کتیار اور رتمبرا اور ان کی قبیل کے لوگ تو ہرگز نہیں۔ اور افسوس یہ کہ ان کی یہ قبیل بڑھ بھی رہی ہے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ سارا ہندوستان ایسے ہندوؤں سے بھرا نہیں ہے۔ یہاں ڈھیر سارے بہت پیارے ہندو بھی رہتے ہیں۔ بہت سارے ہندو یہاں اب بھی ایسے ہیں جو بہت سیکولر ہیں، ٹالرنٹ ہیں، بلکہ مسلمانوں سے انہیں پیار ہے۔ مسلم تہذیب کے وہ دل دادا ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو کیسے اس ملک میں مسلمان صدور بنتے، کیسے مسلم موسیقاروں، میوزیشینز، مسلم سپورٹس مین، سنیما کے مسلم ہیروز انہیں پسند آتے۔ بالی ووڈ میں تو گویا خان صاحبان کی توتی بول رہی ہے۔ کیسے تاج محل اور قطب مینار کو پسند کرتے، یہ مغل اعظم کو پسند کرتے اور غالب کو بھلا چاہتے۔ کیسے اردو میں بڑے بڑے شاعر ہندو ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی درگاہوں پر آج بھی لاکھوں ہندو زیارت کے لیے کیسے آتے۔ تعزیے کے جلوس میں ہندو شامل ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے اچھے ہندو ہمارے افسر ہیں، ڈھیر سارے ہندو ہمارے اچھے ملازم ہیں، ڈھیر سارے ہندو ہمارے اچھے پڑوسی ہیں، ڈھیر سارے ہندوؤں کے ہم احسان مند ہیں اور ڈھیر سارے ہندو ہمارے احسان مند ہیں۔ یہ تعلقات اچھے اور برے دونوں نوعیت کے ہوتے رہے ہیں۔ ہندوؤں میں فرقہ وارانہ ہندو، کمیونل ہندو ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کمیونل مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ممبئی کے اجمل قصاب اور کمپنی کی بھیانک دہشت گردی کے بعد عموماً ہندوؤں کو تو بھاجپ اور شیو سینا ہی کو ووٹ دینا چاہیے تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ یو پی اے سرکار زیادہ ووٹ حاصل کر کے اقتدار میں لوٹی۔ 14ویں اور 15ویں لوک سبھا میں کانگریس کی حکومت میں واپسی اور ایک سکھ کو 2 مرتبہ بھارت کا وزیر اعظم بنانا ہندوؤں کے سیکولرزم کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلم ممالک میں ہمیں ایسی مثالیں بھلا کتنی ملیں گی؟ ہوش مند قومیں جذبات کے دباؤ سے بچ کر حقائق کی روشنی ہی میں اپنی آراء قائم کرتی ہیں۔ تو پھر کیا اب بھی ہم الکفار لا اعتبار قسم کی تعمیم اور تجنیس یا جنرلائزیشن سے گریز نہیں کریں گے؟ ہیڈنگ مغرب کی تقلید۔ ایک دوسرے موقف کی وضاحت بھی یہاں ضروری ہے، اور وہ ہے مادی ترقی کے سلسلے میں کہ پیسہ کمانا، دولت بنانا ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے۔ عزت و احترام، آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ جینا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ گویا دین و دنیا کے حسین امتزاج کو لے کے چلنا ہے۔ جیسا اس شاعر نے کہا کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ غریبی ہماری دشمن ہے۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اپنی تہذیب، اپنے اداروں، اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ دے نہیں سکتے، وہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان کا مسلمان انتہائی غریبی کے دور سے گزر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی مختلف معیار سے 25% سے لے کر 35% تک ہندوستانی غریب یا انتہائی غریب ہیں، اور بھارت سے کوئی 13.5% لوگ مسلمان ہیں، ان میں 1/3 لوگ غریب ہیں۔ سچر کمیٹی کے مطابق شہروں کے 38.4% مسلمان غریب ہیں، بلکہ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں یہ تعداد 58 اور 61% تک چلی جاتی ہے۔ اڑیسہ، راجستھان، بہار، یو پی وغیرہ میں یہ تعداد 40 اور 50% کے بیچ ہے۔ گویا کم از کم ہر تیسرا مسلمان غریب یا انتہائی غریب ہے۔ اس کے باوجود ہماری خواتین کو پروڈکٹیولی ایمپلائڈ یعنی اقتصادی معاملوں میں ہاتھ بٹانے کا موقع نصیب نہیں ہے، کچھ تو ہماری کھوکھلی مردانیت یا میل ایگو کی وجہ سے، اور کچھ موقع نصیب نہ ہونے کی وجہ سے۔
مشہور عالم اسلام مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے کئی دہے پہلے یہ تاکید ہمیں کی تھی کہ اس زمانے میں اسباب کی دنیا میں یورپ سب کا امام ہے، اس لیے ہمیں یورپ کی سائنس، اس کی صنعت، اس کی تنظیم کو اپنانا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا اور ہم ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ جو کلیدی اہمیت اس وقت یورپ کو حاصل تھی وہ آج امریکہ کو حاصل ہے۔ گویا اس اعتبار سے امریکہ اور یورپ مادی ترقی کے سلسلے میں ہمارے رہبر بن سکتے ہیں اور ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہاں ایک ٹیبل پیش ہے سامعین، جس کے کالم ہیں جی ڈی پی جو بلین امریکی ڈالر میں ہے اور ممالک کے نام ہیں، کس ملک کا کتنا جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈیوس۔ امریکہ کا 14,000 بلین ڈالر سے زائد اور چین کا 4,300 بلین ڈالر سے زائد، فرانس 2,800، بھارت 1,100، انڈونیشیا 511، سعودی عرب 470، اسرائیل 202 بلین امریکی ڈالر، تو پاکستان 165 بلین ڈالر، افغانستان محض 11 بلین ڈالر۔ یعنی امریکہ کا جی ڈی پی ہے 14,000 بلین ڈالر اور افغانستان کا محض 11 بلین ڈالر۔ جی ڈی پی یعنی کل خام مال کی پیداوار، جس کو ہم اس ملک کی اقتصادی طاقت کا پیمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اعداد اس ٹیبل نے دکھائے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی پیش کیا ہے کہ کل مسلم ممالک مل کر بھی بڑی مشکل سے اکیلے ایک یورپی ملک کے برابر خام مال پیدا کرتے ہیں۔ مگر مادی ترقی ہی کی بات کیوں، اور کئی شعبوں میں ہمیں مغرب سے سیکھنا ہے، جیسے کہ بین الاقوامی تعاون کے ذریعے کیسے انسانیت کو درپیش مسائل کا حل ڈھونڈیں، خواہ وہ سیاسی ہوں کہ اقتصادی۔ مثلاً غریبی ہی کو لیجیے، برطانیہ، آسٹریلیا، ڈنمارک، کینیڈا، ناروے وغیرہ نے مل کر ایک پروگرام شروع کیا ہے، میک پاورٹی ہسٹری، یعنی غریبی کو دنیا سے مٹانے کا۔ یاد رہے کہ یہ ان کی نہیں، ہماری غریبی کی بابت ہے۔ یہ ترقی پسند حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، بین الاقوامی کانفرنسز میں شریک ہوتے ہیں، ریلیز اور دھرنوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ پالیسیز غریب کے حق میں بنیں، بطور خاص شعبہ تجارت، بین الاقوامی امداد، انصاف وغیرہ کے ضمن میں۔ سن 2005 کی جولائی میں ایک ہفتہ 10 الگ الگ ممالک میں اس مشن کے حصول میں بہت بڑے پیمانے پر موسیقی کے کنسرٹس یا جلسے منعقد کیے گئے تاکہ لوگوں کو، بطور خاص وہاں کے مالدار لوگوں کو، غریبی کی حقیقت سے روشناس کرایا جا سکے۔ کیا یہ ایک بڑا محسن قدم نہ تھا؟ اسی طرح عیسائیوں کے ریڈ کراس، مسلمانوں کے ریڈ کریسنٹ اور یہودیوں کے ریڈ سٹار آف ڈیوڈ کے اختلافات سے بالا تر ہو کر امن قائم کرنے اور مصیبت میں مدد کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہوش مند دنیا نے ریڈ کرسٹل یا لال بلور کو اپنا نیا مشترک نشان تسلیم کیا ہے۔ ہیڈنگ: دشمن دشمن۔ کیا ساری دنیا ہماری دشمن ہے؟ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ نہیں، ساری دنیا تمام وقت ہماری دشمنی میں نہیں لگی ہے، نہ اسے اتنی فرصت ہے اور نہ اس کے لیے ہم اتنے اہم، بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تو خود مسلمان ہی ہیں۔ یاد کیجئے کہ افغانستان میں مسعود کو کس نے مارا، مصر میں سادات اور ناصر کو کس نے مارا، بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کے قاتل کون تھے، بلکہ بنگلہ دیش میں اور انڈونیشیا میں ہزاروں مسلمانوں کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا، یا پاکستان میں مہاجرین کا قتل کون کرتا ہے، لاہور اور کراچی کی مسجدوں میں نمازوں کے دوران شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ مارتے ہیں کہ نہیں، سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد جیسی تنظیموں کے نام آپ نے کسی محبت والے واقعے کے ساتھ جوڑے ہیں بھلا؟ عراق کے مسلمانوں کو امریکی نہیں خود مسلمان مار رہے ہیں، بلکہ عراق شیعہ سنی کے معاملے کو لے کے گویا ایک خانہ جنگی یا سول وار کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہاں کی لڑکھڑاتی جمہوریت کامیاب نہیں ہو پاتی تو جانے کھلی خانہ جنگی کب شروع ہو جائے۔
ویسے کیا یہ بڑی عجیب آئونیکل بات نہیں کہ شیطانیت کے ظلم کے راستوں سے ایک اچھی چیز یعنی جمہوریت مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئی؟ اسی طرح لکھنؤ میں جب ہندوتوا سے جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا تو سنی اور شیعہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ بی جے پی کے ایم پی صلح صفائی کروا رہے ہوں۔ ہمیں دنیا میں ہر شخص کو دشمن بنا لینے کی گویا ایک خدا داد صلاحیت نصیب ہے۔ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہمارے تاریخی جھگڑے چلے آ رہے ہیں، ان کی شاید ناگزیر وجوہ تھیں بھی۔ ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات سیاسی جھگڑوں میں الجھے رہے، پارٹیشن یا تقسیم نے انہیں اور بڑھا دیا۔ بدھ قوم سے کوئی خاص ہمارے جھگڑے نہیں تھے، تو افغانستان میں صدیوں پرانے بے قصور بامیہ بدھا کے بت کو توڑ کے ہم نے نیا دشمن پیدا کر لیا۔ اب جب دشمن اتنے بنا لیں گے ہم تو ہتھیار بھی چاہیے نا، خواہ مریضوں کے لیے بستر اور طلباء کے لیے بلیک بورڈ کیوں نصیب نہ ہو۔ سامعین، یہاں اب ایک گراف دی گئی ہے جس کا عنوان ہے جی ڈی پی کا فیصد ملٹری خرچ۔ اس گراف سے ہمیں مختلف ممالک کے جی ڈی پی یعنی کل خام مال کی پیداوار کے فیصد کی حیثیت سے ان کا دفاعی خرچ دکھلایا گیا ہے۔ عمومی طور پر اسرائیل ہی کی طرح مسلم ممالک اپنی ملٹری پر بنسبت دوسری مدوں کے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ فرق بڑا مگر دونوں میں یہ ہے کہ ہم یہ ہتھیار دوسروں سے خریدتے ہیں، یعنی ہماری یہ دولت بھی بٹ جاتی ہے۔ کسی اور جگہ ایسے ہی صحت اور تعلیم پر کیے گئے خرچ کو جی ڈی پی کے فیصد کی طرح دکھلایا گیا ہے۔ دونوں کو ملا کر دیکھیے گا۔ گراف کی وضاحت: گراف میں 0 سے 12% ورٹیکل ایکسس پر اور ممالک کے نام ہاریزونٹل ایکسس پہ دیے گئے ہیں، جن میں افغانستان، بنگلہ دیش، چین، بھارت، انڈونیشیا، ایران، اسرائیل، پاکستان، سعودی عرب، سوڈان اور امریکہ کے علاوہ ایک من جملہ فگر ساری دنیا کے لیے بھی دیا گیا ہے کہ جی ڈی پی کا کتنا فیصد ملٹری پر خرچ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا اوسط اگر لیا جائے تو 2% جی ڈی پی کا ملٹری پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سوڈان کم و بیش 3% خرچ کرتا ہے، امریکہ 4%، سعودی عرب 10%، پاکستان کوئی 3%، اسرائیل 7%، چین 4% وغیرہ۔ ان اعداد کو انہی ممالک کے صحت اور تعلیم پر کیے گئے خرچ کو کسی اور جگہ قابل کر کے ہم دیکھیں گے۔ لوٹتے ہیں تباہ شدہ مضمون کی طرف۔ ہمیں تو صاف دکھائی دینا چاہیے تھا کہ ہمارے اصلی دشمن ہماری جہالت اور ہماری غریبی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم کمزور پڑ گئے۔ ہم میں یہ کمزوریاں دیکھیں تو لوگ ہم پہ حاوی ہونے لگے، لیکن ہم نے اس سچائی کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی عہد رفتہ کی بڑائی اور عظمت کو یاد کر کے ہم نے برابری کی ٹکر لینے کی کوشش کی۔ چونکہ ہماری اصلی دشمن تک رسائی نہ ہوئی، ہم نے بے قصوروں پر اندھا دھند حملے کر دیے۔ اس طرح دنیا کی خیر سگالی سے بھی محروم ہوئے اور اس سے ہمارے بیچ کے شگاف اور بڑھ گئے۔ ان جھگڑوں نے ہمیں مزید کمزور کیا اور ہم طاقتور حریف سے اور دور ہوتے چلے گئے، اس کی ہر چیز کو ناپسند کرنے لگے، اور اس طرح آج کی مضحک خیز صورتحال میں آ پہنچے ہیں کہ جنہیں ہم اپنا دشمن مانتے ہیں انہی کے فیضان کرم کے گویا محتاج ہو گئے ہیں، اب خواہ وہ عیسائی ہوں کہ یہودی، ہندو ہوں کہ بدھ۔ اگلی ہیڈنگ: حق بحقدار رسید۔ آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے، کمپٹیشن کی دنیا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی طاقتور کی دنیا ہے، اور اس آج کی دنیا میں طاقت علم سے پیدا ہوتی ہے۔ شاید یہ راز یہودیوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ جرمنی میں مکمل تباہی کے باوجود انہوں نے از سر نو تعمیر کا بیڑا اپنے سر اٹھایا۔ آج وہ کرۂ ارض کی موسٹ پروڈکٹیو یا کارآمد نسلوں میں گنے جاتے ہیں۔ شہرۂ آفاق یہودی سائنسداں البرٹ آئنسٹائن اسی تباہی سے تعمیر کے سفر کے شاندار مسافروں میں ایک تھے۔
ہم نے اسلام پر اور اسلام کی تائید میں مسلمانوں کی تعریف میں بعض بہترین کتابیں یہودیوں ہی کی لکھی پڑھیں، تو گویا سارے یہودی اپنی حکومت کی حمایت نہیں کرتے۔ پاکستان کے طنز نگار کرنل محمد خان نے مدت پہلے وہاں کے حال بیان کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ کیسے یہودی اپنی بنجر زمین کو گل گلزار بنانے میں لگے ہیں۔ آج یہودی زراعت و باغبانی یعنی ایگریکلچر اینڈ ہارٹیکلچر میں دنیا کے مشیر یا کنسلٹنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دفاعی ٹیکنالوجی میں وہ بڑے طور پر برآمدات کرتے ہیں۔ خود ہندوستان نے فیلکن ایواکس راڈار سسٹم ان سے خریدا ہے۔ امریکی پریس، سیاست، معیشت بلکہ اس کی نفسیات تک پر اسرائیل کا گہرا اثر جمع ہوا ہے۔ یاد رہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں مدتوں لڑائی جاری رہی، ہم سے زیادہ پرانی لڑائی ہے ان کی۔ پھر بھی یہودی، جیسے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا تھا، ایک طرح سے دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں، جبکہ اتنی چھوٹی سی قوم ہے اور اتنے چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں، ہر طرف سے ان لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن سے ان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اور کیوں نہ کریں وہ حکمرانی جبکہ وہ دنیا کو اتنا کچھ دے رہے ہیں، نوبل انعامات کے لائق ماہرین، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجادات و ادویات وغیرہ۔ فقط ایک ملک ان کا ہے اور وہ وہاں اچھی خاصی جمہوریت روا رکھے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے مسلمانوں کے مقابل ان یہودیوں کو زیادہ آزادیاں میسر ہیں۔ مغرب سے ان کے بھی جھگڑے ہیں، لیکن انہوں نے ان جھگڑوں میں سے صلح صفائی کا راستہ نکالا اور ترقی کی راہیں اختیار کی۔ ہر یہودی ایریل شیرون تو نہیں، جیسے ہر امریکی جارج بش نہیں۔ اسی طرح ہماری دشمنی ہندوتوا سے ہو سکتی ہے، RSS سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ RSS کا ڈسپلن، احساس قربانی، اپنی قوم کے تئیں ان کی فرض شناسی وغیرہ۔ خود نریندر مودی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر مانا جاتا ہے۔ ڈھیر سارے انعامات اس کی سرکار کو اچھے انتظامیہ کے لیے خود کانگریس کی بھارت سرکار سے اور بین الاقوامی تنظیموں سے ملے ہیں۔ تو کیا ہم اس کی اس اچھائی سے انکار کر کے احمق نہیں لگیں گے؟ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کی اچھائیوں کا اعتراف کریں اور ان سے بھی کچھ سیکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مگر اب ہمارے لیے آسان راہیں بند ہو گئی ہیں، دیر جو ہو گئی اتنی۔ اب ہمیں تو زمین و آسماں ایک کرنے ہوں گے اپنے مستقبل کی تعمیر۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، تراش کر کوہ سنگ و آہن نکالنی ہوگی راہ منزل، بغیر شعلوں کا کھیل کھیلے نہ راہ دے گا کبھی زمانہ۔ شعلوں کا یہ کھیل ہمیں اجتماعی ہی نہیں، نجی زندگی میں بھی کھیلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں وہ طاقت حاصل کرنی ہوگی جس کی بنیاد پر زمانہ ہماری قدر کرے گا، نہ کہ ہمارے دعوے کرنے سے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارے بچھڑے ہوئے دلت بھائیوں کی بنسبت ہمیں ایک شاندار تاریخی ورثہ ملا ہے، اسی لیے شاید ہم پیچھے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں جبکہ دلت آگے کی طرف کو دیکھتے ہیں۔ اور اپنا دل بہلانے کے لیے ہم اپنا مقابلہ اپنے سے پچھڑی ہوئی قوموں سے کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ مقابلہ کرنا ہے تو ہم اسرائیل سے کریں، نوبل پرائزز میں یہودیوں سے کریں، ڈسپلن کے معاملے میں RSS سے کریں، کمیونسٹ سے کریں سادگی اور عوام رسائی کے سلسلے میں، عیسائیوں سے کریں عالمی سطح کے ادارے بنانے اور بحسن خوبی چلانے میں، جیسے نوبل انعامات، انسانی حقوق کے تحفظ کی مختلف تنظیمیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور جانے دیگر کتنی۔ بدھوں سے کریں ہم مقابلہ مارشل آرٹس کے سلسلے میں، کیوں نہ ہم بنائیں دنیا کے بہترین خبروں کے اور علم کے TV چینل، اور جب بناتے ہیں یہ تو کیا دنیا قدر نہیں کرتی؟ الجزیرہ کی شاندار کامیابی کا اور کیا مطلب نکل سکتا ہے بھلا؟ کیوں نہ جاری کریں دنیا کے بہترین اخبار و رسائل ہم، دنیا کے بہترین اسکول، کالج، یونیورسٹیز مسلم ممالک میں بنائیں، لائبریریز، لیبوریٹریز اور رصد گاہیں بنائیں۔ یہ سب کام کریں تو پھر خود بخود ہمیں طاقت ملے گی اور بہت ملے گی۔